بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی دلشاد خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان پولیٹکس ود دلشاد خان۔ تمام پاکستانی جو پاکستان میں ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج بہت سی چھوٹی بڑی خبریں ہیں۔ جو مین خبر ہے وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف اس کی تعیناتی کی ہے اور ساتھ میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جاتی عمرہ نے اور ایون فیلڈ میں انگلینڈ میں نواز شریف صاحب نے اس مسئلے کو متنازع بنایا ہوا ہے۔ اس مسئلے کو اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے اور عام عوام میں یہ ایشوز چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا اتنا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ تمام جتنے بھی سینئرٹی بیسس پہ اور لسٹ میں آفیسرز تھے، ان سب کی شخصیات کو متنازع بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس کا سپورٹر ہے، یہ اس کا سپورٹر ہے، اسے یہ پسند کر رہا ہے، اسے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک ڈویژن کریٹ کر دی اور عام عوام پبلک ان میں ایک کیوس کریٹ ہو گیا اور اس سے مسئلے کو ایک تنازع بنا دیا گیا، ایک ایشو بنا دیا گیا اور پاکستان میں موجود اور بیرونی ممالک بھی اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف صاحب مصر کے دورہ سے وہ انگلینڈ چلے گئے، لنڈن اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے پاس، اور ادھر ڈسکس ہوتا رہا چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی اور گورنمنٹ کے ایشوز۔ شہباز شریف صاحب واپس آ رہے تھے، آپ کو جیسے پتا ہے کہ واپس آتے ہوئے وہ راستے میں انہوں نے طبیعت خراب کا بہانہ کر کے واپس گئے اور اس ایشو پہ مزید ڈسکشن کی۔ اب جو ایشو یہ سالو ہوا ہے، اب جو بات ڈسکس ہوئی ہے اور تمام آرمی انسٹیٹیوٹ میں اور نواز شریف اور شہباز شریف اور عمران خان اور دوسری طاقتوں سے جو فائنل ہوا ہے، اب 4 نام فائنل ہو کے آئے ہیں۔ پہلے سینئرٹی بیس پہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے، دوسرے نمبر پہ جنرل ساحر شمشاد صاحب ہے، تیسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس صاحب ہے، چوتھے نمبر پہ جنرل نعمان ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے نمبر پہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور آخری نمبر پہ جنرل نعمان صاحب، ان میں سے ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے اور دوسرے نمبر پہ جو ساحر شمشاد صاحب ہیں اور جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، ان میں سے ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن جائے۔ ابھی کلیئر تو نہیں چیزیں ہوئیں، ابھی ایک مسئلہ اور ہے، ایک ایشو آپ کہہ لیں، ایک لیگل اسپیکٹ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے 27 نومبر 2022، یعنی کہ باجوہ صاحب کے ریٹائرڈ ہونے سے 2 دن پہلے کا۔ اگر باجوہ صاحب 29 کو اگر ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر اس سے ان کے ریٹائر ہونے سے پہلے جنرل عاصم صاحب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے جنرل نعمان صاحب۔ اس لیے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ مے بھی جنرل نعمان صاحب نئے چیف آف آرمی سٹاف بن جائے اور جنرل ساحر شمشاد اور جنرل اظہر عباس میں سے ایک کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے۔ ان 4 ناموں پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ اگر جنرل عاصم منیر صاحب پہلے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر 3 نام ہوں گے۔ ان 3 ناموں میں سے چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ تنازع ختم ہوا، یہ مسئلہ ختم ہوا۔ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ اگر چند دنوں میں کوئی نیا مس ایڈونچر نہ ہوا، نواز شریف یا زرداری صاحب کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی نیو مس ایڈونچر نہ ہوا، تو ان 3 یا 4 ناموں میں سے 2 نام فائنل کر لیے جائیں گے۔ بہت سی امید ہے کہ اب ایسا مس ایڈونچر نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے، ہمارا کوئی جو سا فیورٹ نہیں ہے، جو مرضی چیف آف آرمی سٹاف بنے، نہ ہمیں الیکشن کمیشن آنے والے سے، نہ نیب کے چیئرمین سے، نہ ہی ہمارے لیے ایشو ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارا ایشو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، وہ جلد از جلد کروائے جائیں۔ اور لاہور میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب وہ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد باجوہ صاحب بھی لاہور میں موجود تھے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت سی میٹنگز ہوئی، ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی عارف الوی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور انڈائریکٹ جو ایکسچینج ہوئے ہیں اس میں یہ فائنل ہوا ہے کہ نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ حکومت جو سی ہے یہ ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں آئی، یہ رجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے میں نے اور میری کابینہ نے 3.5 سال میں جتنے ٹورز کیے تھے اس سے 3 گنا زیادہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ نے ان پچھلے 7 ماہ میں کیے ہیں، اور 7 ماہ میں یہ بوئنگ 777 جہاز لے کے جاتے ہیں جس کا پیٹرول لگتا ہے اور عوام پے کر رہی ہے، جبکہ اس کے ریزلٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ دیکھ لیں
کہ IMF کا انہوں نے معاہدہ کیا، سیکنڈ انسٹالمنٹ آنی تھی، ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا گیا کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ ہماری شرائط نہیں پوری کی گئی، اس لیے سیکنڈ انسٹالمنٹ نہیں آ رہی۔ اگر آپ ریزلٹس دیکھیں تو ریزلٹس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ پاکستان ریزلٹس کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ صرف آنیاں اور جانیاں اپنی دکھا رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا، تو بندر کبھی اس درخت پہ چڑھتا تھا، کبھی اس درخت پہ چڑھتا تھا، تو سب نے کہا، جانوروں نے، کہ آپ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہر چیز کو چھوڑو، تم بس میری آنیاں جانیاں دیکھو۔ ان 7 ماہ میں ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی صرف آنیاں جانیاں دیکھی ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں ہمیں ملا۔ رزلٹ زیرو کا زیرو ہے، رزلٹ کچھ نہیں نکلا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، صرف یہ اپنی آنیاں اور جانیاں دکھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف PTI کے جو لانگ مارچ ہے، حقیقی آزادی کا لانگ مارچ، اس پہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ بہت سلو چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے فائر لگنے کے بعد یہ سلو تو ہونا ہی تھا، کیونکہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کی آڑ میں فائدہ لینا چاہ رہے تھے، اپنے مفادات، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور گورنمنٹس کو بلیک میل کر کے فائدہ لینا چاہ رہے تھے، جو وہ نہیں لے پا رہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ میں یا نیکسٹ ویک کے سٹارٹ میں عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پنڈی پہنچ جائے گا، جہاں پنڈی پہنچنے کے بعد عمران خان صاحب اس کی خود قیادت کریں گے، کیونکہ فیصل آباد سے آنے والے مارچ اور خیبر پختونخوا سے آنے والا، جنوبی پنجاب سے آنے والا، یہ مارچ چل چکے ہیں، اور امید ہے کہ یہ پہنچ جائیں گے، عمران خان صاحب پنڈی میں ان کی خود قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ابھی تک پہنچ چکے ہوں گے شہباز شریف صاحب انگلینڈ سے واپس، یا ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے جب ہونے کے بعد پہنچ جائیں، یعنی کہ موسٹ پروبیبلی آج وہ پاکستان پہنچ جائیں گے انگلینڈ سے، اور قطر ایئر لائن سے وہ واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی، اس قوم کے بیٹے ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جب کینیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ٹارچر نہیں ہوا، میں نے ان کے نیل اتارے ہیں اور ان 1 سے زائد نیل اتارے ہیں۔ یہاں یہ بھی کویسچن پیدا ہوتا ہے، یہ بھی شک پیدا کرتا ہے کہ DNA کے لیے 1 نیل بہت ہوتا ہے، یہ سر کے بال بہت ہوتے ہیں، انہوں نے یہ 2 یا 3 یا 4 نیلز کیوں اتارے؟ کینیا کے ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پہ ٹارچر کے کوئی نشانات نہیں تھے، پوسٹ مارٹم کے دوران صرف جو سا ہے ان کے جسم پہ ضربات آئی ہیں، ماننے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں پمس ہاسپٹل کے جو 8 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نشانات زخموں کے نہیں ملے، ضربوں کے، تشدد کے نہیں ملے۔ حیرت کی بات ہے، اس کو متنازع کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کو 3 ویک ہو چکے ہیں، 3 ویک ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ مسٹری سالو ہونے میں نہیں آ رہی۔ چیزوں کو، باتوں کو متنازع کیا جا رہا ہے۔ ان کے ایکسیڈنٹ سے یہ شروع ہوا، ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی آئی، کہا گیا کہ ان پہ ٹارچر ہوا ہے، ٹارچر سے کہا جا رہا ہے نہیں ٹارچر ہو رہا۔ اصل محرکات، اصل وجوہات، قاتل کون ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوام کو، لوگوں کو، میڈیا کو پوسٹ مارٹم میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون لوگ تھے جو انہیں تھریٹ دے رہے تھے، ان کا ہیڈ منی کس نے دیا، کن وجوہات، کن باتوں کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ 12 FIR ان پہ کٹی تھی، وہ کس نے کاٹی تھی؟ جب وہ دبئی گئے، دبئی سے کس نے دبئی گورنمنٹ کو فورس کیا انہیں نکالنے کے لیے، اور وہ کیوں وہاں پہ گئے کینیا میں، اس کی طرف بالکل نہیں آیا جا رہا۔ ان سے کس کو خطرات تھے؟ کلوز بیہائنڈ ڈور کی رپورٹ کی وجہ سے وہ ان پہ یہ ان کا مرڈر ہوا ہے، یا بیلجیم کی پراپرٹی کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس طرف نہیں آنے دیا جا رہا، بلکہ اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں الجھا کے اس بات کو، ایشو کو بالکل لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کون چاہ رہا ہے ایسا کرنا، کون چاہ رہا ہے اس کو متنازع بنانا، اور لوگوں کی توجہ ان کے مرڈر کے اصل حقائق اور مرڈر سے ہٹائی جا رہی ہے کہ کون لوگ پیچھے تھے، کون بیک پہ تھے، کون اسے بچانا چاہ رہا ہے۔ بس یہ چل رہا ہے ایشو، اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمارے برادر ملک ترکی میں، اس کے استنبول شہر میں تقسیم اسکوائر کے پاس ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا گڑھا پڑا ہے اور 6 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس کی کسی بھی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے کیونکہ ترکی اگلے سال میں ٹریٹی آف لوزان ختم ہو جائے گی اور اس پہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی کو روکا جائے،
اس کی ترقی کو، اس کو آگے بڑھنے سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ میں آپ سے ایک اور بھی یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن وقت پہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا، میرا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔